لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ احزاب کی جس آیت کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، بہت ہی معروف مشہور آیت ہے کہ ہر بچہ اس بات سے آشنا ہے، اس کو سنا ہوا ہے اس آیت کو، کہ آیت تطہیر ہے، کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے، اور اللہ نے بے شک یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ اہل بیت سے رجس کو دور کرے گا، اور دور کر رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ اہل بیت سے رجس کو دور کرے گا، اور کیا کرے گا؟ وَيُطَهِّرَكُمْ، اور آپ کو پاک کرے گا، تطہیرا، جو پاک کرنے کا حق ہے۔ ان تمام آیت کی جو کلمات ہیں اول سے لے کر آخر تک، ان میں سے صرف آخری کلمے پہ ہمیں گفتگو کرنا ہے، اس کے بعد انفاق کی، بذل و جوت و بخشش کی گفتگو کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ، کہ یہ تطہیرہ کا معنی کیا ہے۔ تطہیرہ یعنی جو طہارت کا حق ہے، پاک ہونے کا حق ہے۔ تو پروردگار عالم نے جو یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو پاک کریں گے، جو پاک کرنے کا حق ہے، یہ حق طہارت کیا ہے؟ اس کا مطلب، اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے، کئی طرح کے حق ہوتے ہیں۔ سب سے سامنے کی مثال میں آپ کو پیش کروں کہ اگر آپ کسی بڑی شخصیت کو اپنے گھر میں دعوت دیجئے، اس کو بلائیے، اس کے ساتھ کچھ اور شہر کے معزز جو لوگ ہیں، حضرات ہیں، ان کو بھی بلائیے اس کے ساتھ، اور دعوت میں جب آپ ان کے سامنے کھانا رکھیں گے، دسترخوان بچھائیں گے، تو معمولی سا کھانا رکھ دیجئے۔ تو عرف کے اندر، لوگوں کے اندر یہ کہا جائے گا کہ اس نے دعوت کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ اگر کسی بڑی شخصیت کو بلا رہا ہے تو اس کی شخصیت کے حساب سے انتظام بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ حق دعوت کی مثال، بہتر مثال دیں، شرعی مثال، حق شکر، آپ سے کہا جائے کہ حق شکر ادا کریے، تو یہ حق شکر کیا چیز ہے؟ شکر کا حق ادا کرنا کس طرح ہے؟ روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب موسیٰ پہ وحی کی، یا موسیٰ اشکر لی حق کا شکری، اے موسیٰ میرا تم شکر ادا کرو
لیکن ایسا شکر ادا کرو جو شکر کرنے کا حق ہے۔ جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے کہ یا اللہ تیرا شکر، کچھ محسوس کیا، خاموش ہو گئے۔ سجدے میں گئے، یا اللہ تیرا شکر، کچھ محسوس کیا، پھر خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر تأمل کیا، صبر کیا، اور پھر بارگاہ الہی میں دعا کی، پروردگار بار الہ، جب میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، علمتو کی لفظ علمتو، میں سمجھ گیا کہ جب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو آسمان اور زمین کے درمیان سب کچھ تو تیرا ہے، آسمان اور زمین کا بھی مالک تو ہے، جو اس کے درمیان ہے اس کا بھی مالک تو ہے۔ تو جب بھی شکر ادا کرتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں تو مالک حقیقی تو ہے، ہم تو کچھ نہیں ہیں۔ تو کس طرح تیرا شکر ہم ادا کریں؟ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی جناب موسیٰ نے یہ کہا کہ پروردگار میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ساری دی ہوئی چیزیں نعمتیں تیری جانب سے ہیں، تو ادھر سے وحی نازل ہوئی، یا موسیٰ قد شکرتنی، کہ اے موسیٰ تم نے میرا شکر ادا کر دیا، حق کا شکری، اور شکر کا حق ادا کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ جناب موسیٰ نے ہم آپ کو بتا دیا کہ دیکھو، جب تم شکر ادا کرنا چاہو کسی کا تو اپنی ملکیت سے کسی کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا جب شکر ادا کرنا چاہو گے تو زمین و آسمان اور بین السماء والارض جو کچھ بھی ہے سب کچھ تو اللہ کا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، تو تم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو حق کے دیکھیے شکر کیا ہوا کہ انسان یہ سمجھے کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تو انسان کا ایک شکر کا مقام ہے، لیکن شکر لسانی ہے، انسان زبان سے کہے شکر للہ۔ شکر قلبی ہے، اس بات کو محسوس کرے کہ جو کچھ بھی نعمتیں ہیں اللہ کی جانب سے ہیں۔ شکر جوارحی بھی موجود ہے تعلیمات اسلام کے اندر کہ انسان اپنے عمل سے بتائے کہ ہم اللہ کے شاکر بندے ہیں، ان تمام نعمتوں کو جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، ہم کو دی ہیں، ان نعمتوں کو وہیں پہ صرف کرے جہاں پہ اللہ کی مرضی ہے، یہ ہے شکر عملی۔ دوسری مثال بات یہ چل رہی ہے کہ ہم کس طرح کہتے ہیں کہ طہارت کا حق، تو حق شکر کی میں نے مثال دی، اسی طرح حق اطاعت کی آپ لے لیجئے یا حق بندگی کی مثال لے لیجئے۔ حق عبادت کیا چیز ہے؟ امام صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے، امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ فرما رہے ہیں کہ 3 ٹائپس ہیں بندگان خدا کے، عابدین کے۔ کچھ ایسے عبادت گزار بندے ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن جہنم کے ڈر سے، عذاب کے ڈر سے، کہیں اللہ مارے نہ، کہیں اللہ جہنم میں نہ جلائے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جلائے جائیں گے۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں تلک عبادت التجار، تلک عبادت العبید، یہ تو غلاموں کی عبادت ہے۔ غلام جس طرح ڈرتا ہے اپنے آقا کی عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ کچھ ایسا گروہ ہے اور ایسے لوگ ہیں جو ڈر کے عبادت نہیں کرتے بلکہ شوق میں عبادت کرتے ہیں، لالچ میں عبادت کرتے ہیں، جنت کا شوق، نعمتوں کی لالچ، اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ عبادت تجار ہے، تاجروں کی عبادت ہے۔ یا اللہ تیری عبادت کر رہا ہوں، ہم کو وہ نعمت دینا، یہ بزنس ہو گئی، ڈیل ہو گئی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، بری عبادت نہیں ہے، یہ کیٹیگریز بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ بھی عبادت ہے، بہرحال عبادت ہوتی ہے، قربتیں اللہ عبادت کر رہا ہے، لیکن مقصد تھوڑا الگ ہے، تو وہ عبادت عبید ہو گئی، غلاموں کی عبادت۔ یہ تھوڑا بہتر ہے، ڈر کے نہیں ہے، شوق میں ہے، لیکن بہرحال شوق ہے، ایک اپنا اس کے اندر انسان کے دل کی جو طمع ہے، لالچ ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ تیسرا وہ گروہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ جہنم کے ڈر سے، نہ جنت کے شوق میں، بلکہ اللہ کو چاہتا ہے، دوست رکھتا ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور یہ عبادت احرار کہا گیا، عبادت الاحرار،
آزاد لوگوں کی عبادت ہے، نہ غلام ہیں، نہ ہی لالچ ہے کوئی، آزاد ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں اس لیے عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے اعلیٰ اور مقام ہے جو حق عبادت ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بار الہ میں نہ تیری عبادت جہنم کے ڈر سے کرتا ہوں، نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں، نہ ہی صرف اس لیے کہ تجھ کو چاہتا ہوں اس لیے نہیں کرتا، بلکہ تجھ کو لائق عبادت پایا ہے اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں، لائق عبادت پایا ہے۔ علی ابن ابی طالب کا یہ جملہ کہ میں اس وجہ سے عبادت کر رہا ہوں، یہ حق عبادت ہے، یہ عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے حق شکر، حق عبادت، اسی طرح حق اطاعت بھی ہوتا ہے۔ حق اطاعت کیا؟ اس طرح سے پیروی کرنا، اطاعت کرنا کہ انسان جس کو مان رہا ہے اس کا بالکل 100% پیروکار ہو، اس کا مطیع ہو۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، ایک شخص ہے خراسان کا، نام ہے سہل بن حسن خراسانی۔ یہ وہ شخص ہے جو امام خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور امام سے گفتگو کر رہے ہیں اور امام سے کہتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ کیوں قیام نہیں کرتے، آپ کیوں اپنے حق کی دفاع نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنے چاہنے والے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں خراسان کے اندر آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، ان کے پاس اسلحے ہیں، شمشیر ہے، تلوار ہے، آپ قیام کیجئے، حکم دیجئے۔ یہ امام سے جب امام یہ سنتے ہیں تو فرماتے ہیں اپنے غلام سے کہ جاؤ ذرا تنور کو روشن کرو۔ تنور روشن ہوتا ہے، پھر امام کو آ کے جب غلام خبر دیتا ہے کہ تنور روشن ہو گیا ہے، امام سہل بن حسن سے کہتے ہیں کہ ذرا اٹھو اور جا کے تنور میں بیٹھو۔ اس نے جب یہ جملہ سنا سہل بن حسن نے کہ امام کہہ رہے ہیں تنور میں جا کے بیٹھو، تو کہا یا ابن رسول اللہ، میں تنور میں جا کے بیٹھوں، میں آگ میں جا کے بیٹھوں؟ مجھے معاف کیجئے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے معاف کیجئے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم کو معاف کیا، بیٹھ جاؤ، اور پھر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اسی اثناء میں امام کے ایک صحابی کہ جن کا نام ہارون مکی ہے، وہ تشریف لاتے ہیں، اپنے نعلین اتارتے ہیں اور ہاتھوں میں انگلی میں اس کو ٹانگتے ہیں اور امام خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ امام سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر امام فرماتے ہیں کہ ہارون اپنی نعلین کو نیچے رکھو، جاؤ تنور روشن ہے اس میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ کہا جی حضور، جی آقا، جا کے خاموشی جا کے تنور کا ڈھکن ہٹایا اور جا کے بیٹھ گئے۔ اور پھر امام علیہ السلام اس حسن ابن حسن یعنی سہل بن حسن خراسانی سے گفتگو شروع کر دیتے ہیں کہ خراسان کے حالات کیا ہیں، وہاں کے مومنین کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، شیعہ کس طرح کا ان کا عقیدہ ہے، کس طرح تبلیغ ہو رہی، ساری باتیں کر رہے ہیں۔ امام کو محسوس ہوا کہ یہ گھبرا رہا ہے، پریشان ہے، اس کا ذہن ادھر ہے۔ کہتے ہیں ذرا اٹھو اور جا کے دیکھو ہارون مکی کر کیا رہے ہیں۔ جب آ کے یہ ابن حسن دیکھتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہارون مکی کو، تو دیکھتے ہیں تنور میں بیٹھے ہیں چار زانو اور حمد و ثنا الہی کر رہے ہیں۔ امام پوچھتے ہیں کہ اے سہل بن حسن خراسانی، تمہارے یہاں خراسان میں اس طرح کتنے شیعہ موجود ہیں؟ جواب دیتا ہے قسم خدا کی ایک بھی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم خاموش ہیں، ہم کو بہتر پتہ ہے کہ ہمیں کب قیام کرنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ ہم اہل بیت کے پاس اگر اس طرح کے 5 لوگ جمع ہو جائیں ہم قیام کرنے کو تیار ہیں۔ تو دیکھیے اطاعت، حق اطاعت یہ ہے کہ امام سے سوال نہیں کہ امام کیوں ہم جا کے بیٹھ جائیں، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، آپ ہم کو جواب تو دیجئے، نہیں کچھ نہیں۔ امام نے کہا سلمنا، فوراً جا کے بیٹھ گئے۔ یہ حق اطاعت ہے۔ حق، دیکھیے امام علیہ السلام نے، امام سجاد علیہ السلام کے ایک رسالہ حقوق ہے، اس کو بھی دیکھیے آپ لوگ۔ رسالہ حقوق میں امام علیہ السلام نے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں۔ اللہ کا حق کیا ہے، نفس کا حق کیا ہے،
آنکھ کا حق، کان کا حق، حق یعنی وہی رائٹ، زبان کا حق کیا ہے، ہاتھ کا حق، پیر کا حق، پیٹ کا حق، حج کا حق کیا ہے، روزے کا، نماز کا، خمس و زکوٰۃ کا، سارے حقوق امام نے گنوائے ہیں۔ ان حقوق کو دیکھیں۔ ہاتھ کا حق یہ ہے کہ سوائے حلال کے کہیں بڑھے نہ، حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھے۔ آنکھ صرف حلال چیزوں کو دیکھے۔ امام نے حقوق بیان کیے ہیں۔ حق توحید، حق توحید کیا چیز ہے؟ دیکھیے سب مقدمہ چل رہا ہے، میں ایک طرف میں انفاق کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، مقدمہ میں بیان کر رہا ہوں، توجہ دیجئے گا اور توجہ کیجئے گا۔ حق توحید، توحید کو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ ربی، اللہ میرا پالنے والا ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن ان تمام جملوں سے توحید کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے خدا کے۔ الہ کیا چیز ہے؟ لا کیا ہے؟ الہ یعنی معبود، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، اس کو ورشپ کیا جائے، اسے کہتے ہیں معبود۔ کوئی معبود نہیں ہے۔ دیکھیے کوئی معبود نہیں ہے، یہ نفی ہے۔ الا اللہ، سوائے خدا کے، یہ اس بات ہے۔ پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے۔ اور یہ لا کوئی معمولی لا نہیں ہے، یہ لا نفی جنس ہے۔ لا نفی جنس یعنی کیا؟ اگر آپ سے میں کہوں کہ ہمارے کیا مجلس ہے، سب مردانی مجلس، وہ لوگ آنے والے ہیں، مرد آنے والے ہیں، تو ہمارے دوست ہیں فون میں پوچھے کہ کوئی آیا، تو میں کہوں گا لا رجل فی الدار، دار یعنی گھر، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ یہ لا نفی ہے لیکن جن سے مرد کو نفی کر رہا ہے۔ لا رجل فی الدار، کوئی بھی مرد کی قسم اور جنس میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ یعنی نہ کوئی رجل بچے کی شکل میں ہے، نہ نوجوان کی شکل میں ہے، نہ بوڑھے کی شکل میں ہے، عورتیں ہو سکتی ہیں لیکن مرد ایک بھی نہیں ہے۔ تو جن سے رجل کی میں نے نفی کر دی، اس لائے نفی جن سے، یہ ہوتا ہے لائے نفی جنس۔ تو لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے، نہ بت معبود ہے، نہ صنم معبود ہے، نہ انداد اور ند معبود ہے، نہ لات اور عزا معبود ہے، نہ مال و دولت میرا معبود ہے، نہ جاو حشم میرا معبود ہے، نہ قدرت و اقتدار میرے معبود ہیں، نہ دنیا کی یہ نعمتیں ہماری معبود ہیں، یہ گھر ہمارا معبود نہیں، یہ گاڑی ہمارا معبود نہیں۔ کوئی چیز میں مسلمان کے دل و دماغ میں کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ تمام جن سے معبود کی نفی ہو گئی، کوئی معبود نہیں۔ اب اس بات آنے والا ہے الا اللہ، سوائے خدا کے۔ تو دیکھیے ایک فارمولا ہو گیا، جہاں پر نفی کی جائے جنس کی اور پھر کوئی چیز ثابت کی جائے، تو نفی جنس پلس کوئی چیز کا اس بات از ایکول ٹو اس چیز کا حق ادا ہو جانا۔ توحید کی بات تھی نا، توحید کو آپ ثابت کرنا چاہ رہے تھے، تو حق توحید اس فارمولے سے ادا ہو گیا کہ کوئی معبود نہیں ہے، جن سے معبود نہیں ہے الا اللہ، یہ اس بات سوائے خدا کے، از ایکول ٹو کلمہ توحید، توحید کا حق ادا ہو گیا۔ بس اب ہم اپنی ذیل مقدمے کے قریب آ گئے۔ اسی طرح کا مشابہ فارمولہ آیہ تطہیر میں ہے، انما یرید اللہ، بے شک اور یقیناً سوائے اس کے کچھ نہیں ہے، کیا؟ یرید اللہ، اللہ ارادہ کر رہا ہے۔ دیکھیے ہر اللفظ میں انما جو حصر کا کلمہ ہے، یرید جو فعل مضارع ہے، استمرار کی بحث ہے، کئی کلمات ہیں، ہم نے کہا نا ہم کو صرف تطہیرہ بیان کرنا ہے۔ کیوں خدا نے کہا تطہیرہ؟ حق طہارت۔ یہ کیا ہے حق طہارت؟ اس کا فارمولہ یہاں سے سمجھ آ رہا ہے۔ دیکھیے انما یرید اللہ سے ہم کو کام نہیں، آگے انما یرید اللہ، کیا یرید اللہ؟ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، اے اہل بیت آپ میں سے ہم رجس کو دور کر دیں گے۔ یہاں جن سے رجس کہاں سے سمجھ آیا؟ الرجس، الف لام جو رجس کے اوپر ہے، ہر قسم کا رجس۔ رجس
رجس یعنی ناپاک چیز، اب وہ چاہے انسان کے مزاج کے حساب سے ناپاک ہو، انسان کی عقل اس کو کہے ناپاک ہے، یا شریعت کہے ناپاک ہے، ہر قسم کی جو ناپاکی ہے وہ آپ اہل بیت سے ہم نے دور کر دی ہے۔ تمام ناپاکیاں دور، نفی جنس ہو گیا، ذہاب رجس ہو گیا۔ ایک دوسرا بھی حصہ بچا ہے، وہ کیا؟ اس بات کا، وہ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ جب ساری ناپاکیاں، برائیاں، کمیاں، نقائص دور ہو گئے، اب ثابت کیا ہو رہا ہے؟ اب جو ثابت ہوگا وہ حق چیز ہوگی، جو ثابت ہوگی وہ کیا ہے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ، اور ہم نے پھر آپ کو پاک کیا ہے۔ تو تمام چیزوں سے دور اور پھر پاک کیا ہے، از ایکول ٹو حق طہارت کیا ہو گیا؟ تطہیرا، لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ از ایکول ٹو تطہیرا۔ تو حق طہارت ان دو فارمولوں سے اور ان دو چیزوں سے ادا ہوتا ہے، اس لیے کہا تطہیرا، حق طہارت ادا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم نقطہ اگر آپ ہمارے ساتھ چلے آئے ہیں، وہ یہ کہ جب اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس اہل بیت سے دور کر دیا گیا ہے، ہر قسم کا رجس دور کر دیا گیا ہے، تو گناہ ایک رجس ہے، برائی رجس ہے، غیبت رجس ہے، تہمت رجس ہے، بہتان رجس ہے، حرام باتیں سننا رجس ہے، میوزک رجس ہے، گناہ ہے۔ تمام چیزیں جو گناہ ہیں وہ رجس ہیں، اور اس کا کرنے والا وہ گنہگار وہ بھی اسی مقدار میں، بہت احتیاط سے میں استعمال کر رہا ہوں لفظوں کو اور ضروری بات بھی ہے، اسی مقدار میں جتنا گناہ کر رہا ہے وہ اس رجس سے اور برائی سے ملوث ہو چکا ہے، اور اسی مقدار میں وہ اہل بیت سے دور ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رجس اہل بیت سے دور ہے۔ تو اب سمجھ میں یہ آیا کہ اگر ہم کو اہل بیت کے قریب جانا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کو اپنے آپ سے رجس کو دور کرتے رہنا ہوگا۔ جتنا زیادہ رجس دور ہوگا، ہم اس کو دور کریں گے اپنے سے، اتنا زیادہ اہل بیت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے اس کا خلاصہ، تطہیرا۔ اور جو کمالات اہل بیت کے اندر پائے جاتے ہیں، جو صفات اہل بیت کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ پاک و طاہر صفات ہیں۔ اور اہل بیت کوئی معمولی چیزیں انتخاب کریں گے، جو کرتے ہیں وہ بہترین چیز ہوتی ہے۔ زیارت ناموں میں دیکھیے کیا لکھا ہے، اہل بیت کی بہت ساری خصوصیات، ایک خصوصیت یہ انفاق کے اوپر دیکھیے میں آ گیا کہ عادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم، آپ اہل بیت کی عادت تو نیکی کرنا ہے، اور آپ لوگوں کی فطرت میں یہ ہے کہ لوگوں کو بخشش کریں، احسان کریں، ان پہ کرم کریں، کچھ دیں۔ انفاق کی متعدد جو فضیلت ہے اس کے بارے میں متعدد آیات آئی ہیں، روایات بھی آئی ہیں، بہت اہمیت ہے۔ سورہ بقرہ ابتدائی آیت دیکھیے آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے کتاب ہے یہ ہدایت کی۔ کیا صفات ہے؟ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پہلی صفت جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، دوسری صفت جو نماز کو اقامہ کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، بلا فاصلہ تیسری صفت وہ جو اہم ترین صفت وہ بیان ہوئی، وہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے انفاق کرتے ہیں۔ اس آیت کی ذیل میں تھوڑا ہم آپ کا وقت لیں گے اور بہت توجہ کیجیے گا کہ یہ مما رزقناہم، یہ من کون سا من ہے؟ اسے کہتے ہیں من تبعیضیہ، بعض کے معنی میں کچھ، یعنی جب تم انفاق کرو، مومنین جب انفاق کریں تو یہ نہیں کہ سب کچھ انفاق کر دیا، پہلے تو انفاق نہیں تھا تو کچھ نہیں دیتے تھے، اب جب انفاق کے بارے میں معلوم تو سب کچھ دیے چلے جا رہے ہیں، سب کچھ اتنا دے دیا کہ گھر میں فاقہ ہو گیا، اہل و عیال کو کھلانے کی اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ افراط تفریط اچھی چیز نہیں ہے، انفاق ہی میں کیوں نہ ہو لیکن افراط تفریط اچھی چیز نہیں ہے۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، فقیر ہے، مولا میری مدد کر دیجئے، غریب ہوں، مسکین ہوں، فقیر ہوں، امام نے اس کو کچھ دے دیا۔ دوسرا شخص آیا،
امام خدمت میں، فقیر ہوں مولا کچھ دے دیجئے، امام نے اس کو دے دیا۔ تیسرا شخص آیا، اس کو بھی امام نے کچھ دے دیا۔ چوتھا شخص آیا، امام نے کہا بھائی معذرت چاہتا ہوں، تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے، تمہاری مشکلات دور کرے۔ چلا گیا واپس۔ اصحاب نے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے فرزند، پہلے دوسرے تیسرے کو تو آپ نے دیا، چوتھے کو کیوں نہیں دیا؟ کوئی خاص وجہ؟ کیا گنہگار تھا؟ جیسے آج کل عوام میں ہوتا ہے کہ پوچھتے نہیں ہیں کیا وجہ ہے، باتیں بناتے ہیں، جتنی منہ اتنی باتیں۔ یا ابن رسول اللہ کیا برا تھا، گنہگار تھا، کیا غلطی کر دی اس لیے آپ نے نہیں دیا؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ پہلے تین کو اس لیے دیا کہ میں دے سکتا تھا، چوتھے کو اس لیے نہیں دیا کہ اگر میں خود دے دیتا تو میری بھی زندگی ہے، میرے اہل و عیال ہیں، بچے ہیں، زوجہ ہیں، میں ان لوگوں کے لیے خرچ رکھا ہوا ہوں، ان کے لیے میں نے پیسہ بچا کے رکھا ہے۔ کیا تم نے قرآن میں آیت نہیں سنی؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب مومنین انفاق کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ اسراف ہو جاتا کہ جو ہے آپ نے دے دیا۔ تو دیکھیے مما رزقناہم، من تبعیضیہ ہے، انفاق کرو لیکن بعض کا، کچھ انفاق کرو، دوسروں اہل و عیال کو اذیت نہ ہو۔ یہ پہلا نقطہ اس آیت کے مما رزقناہم میں۔ دوسرا نقطہ وہ یہ کہ مما رزقناہم، ہم نے رزق عطا کیا ہے، مالک کون ہے؟ تم کہاں مالک ہو؟ اب تک تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تم اپنے قوت بازو کی بدولت رزق کما رہے ہو، یہ تمہارا خیال خام تھا، یہ تمہارا وہم تھا۔ مالک میں خدا ہوں، للہ ما فی السماوات والارض، سب کچھ زمین و آسمان اللہ کے ہیں، جو دے رہا ہے وہ اللہ دے رہا ہے، اللہ مالک ہے۔ تم کو تو استعمال کرنے کو چیزیں دی ہیں۔ جب تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ مالک حقیقی اللہ ہے تو دینے میں آسانی ہوگی۔ حدیث عنوان بصری بھی اس کے اوپر ہے، مراجعہ کیجئے گا، دیکھیے گا، پوچھے گا علماء سے حدیث عنوان بصری کیا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ جب تم دو گے اور یہ جانو گے یہ اللہ اس کا مالک ہے تو تم کو دینے میں آسانی ہوگی۔ حب المال اور حب الدنیا دل سے نکل جائیں گے۔ مما رزقناہم، یہ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ مما رزقناہم، یہ رزق ہے، یہ اللہ کا رزق ہے۔ رزق قرآن مجید اور روایات کی زبان میں، لسان میں صرف اس کو کہتے ہیں جو رزق حلال ہوتا ہے۔ رزق حرام کو رزق نہیں کہا جاتا قرآن کو اور روایات کی زبان میں، ورنہ عرف میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا حلال رزق ہے اور ان کا حرام رزق ہے۔ رزق حلال اور رزق حرام مخلوط ہو گیا ہے، خمس نکالیے۔ اسلام کی نگاہ میں، قرآن روایت کی نگاہ میں جب رزق آئے تو انہیں حلال رزق، چوری سے جو پیسہ کمایا جائے وہ رزق نہیں ہے، ڈکیتی سے جو مال کمایا جائے وہ رزق نہیں ہے، یتیم کا پیسہ کھا کر، کسی کی دکان غصب کر کے، کسی کی جائیداد ہڑپ کر، دوسروں پہ ظلم کر کے کوئی چیز کمائی جائے یہ رزق نہیں ہے، یہ حرام کی روزی ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام قمبر کے ساتھ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، دیکھا باہر ایک بیکار آدمی بیٹھا ہوا ہے، بیکاری کر رہا بیٹھا ہے، اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ بیکار ہیں۔ قمبر سے کہا قمبر اس سے کہو کہ یہ جو بھیک مانگ رہا ہے بیکار بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہو کہ تم ہمارے گھوڑے کی اگر لگام پکڑ لو گے تو ہم تم کو کچھ دیں گے۔ قمبر نے جا کے اس سے بات کی، کہا گھوڑے کی لگام پکڑو، جب واپس آئیں گے تم کو پیسے دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ امام علیہ السلام اور قمبر جا کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امیر المؤمنین علی علیہ السلام قمبر کو 2 درہم دیتے ہیں، کہتے ہیں جا کے اس شخص کو دے دو جس نے یہ کام کیا ہے۔ قمبر باہر آتے ہیں، دیکھا کہ وہ شخص غائب ہے، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، غائب کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ گھوڑے کو دیکھا تو لگام غائب ہے، مسکرائے، اچھا یہ قصہ ہوا ہے۔ واپس مسجد میں داخل ہوتے ہیں، یا امیر المومنین یہ آپ کے 2 درہم واپس لیجئے۔ قمبر کیا ہوا، تم نے پیسے نہیں دیے؟ کہا پیسے کس کو دیتا، شخص ہی نہیں ہے اور لگام بھی نہیں ہے، لگام لے کے غائب ہو گیا، چوری کر لی۔ تعجب ہوا مولا کو، خیر کچھ بولے نہیں، چلے بازار۔ اتفاق سے بازار میں ایک دکان پہ دیکھا خود امام علی علیہ السلام کی لگام لٹک رہی ہے، دکان میں سجی ہوئی ہے۔
دکاندار نے پوچھا یہ کہاں سے ملی؟ کہا ایک شخص آئے تبھی ہم کو بیچ کے گیا ہے۔ کہا کتنے کی بیچی اس نے؟ کہا 2 درہم کی۔ کہا قمبر یہ دیکھو، یہ 2 درہم جو اس نے کمائے ہیں یہ رزق حرام ہے، یہ حسن حرام ہے، اور اگر جو ہمارا کام اگر کرتا، جو میں اس کو دیتا، وہ اس کا رزق ہوتا۔ تو دیکھیے جو حلال کا ہے وہ رزق ہے، رزق حلال ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس شخص آیا جوان، یا ابن رسول اللہ بڑا پریشان ہوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، کچھ مدد فرمائیے۔ مولا نے فرمایا کہ خدا تمہاری مشکل حل کرے، خدا تم کو بہرحال روزی روٹی میں اضافہ کرے، ابھی کچھ نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں، جاؤ۔ باہر آ گیا، کچھ قدم چلا تھا کہ اس کا پیر ٹکرایا کسی تھیلی سے، نیچے دیکھا کہ کیا ہے، تو دیکھا تھیلی ہے، اور اس کو اٹھایا، کھولا، دیکھا 700 درہم۔ 700 درہم اچھی خاصی رقم ہوتی ہے۔ اس نے سوچا کہ عجب، ابھی دعا مولا نے کی تھی کہ رزق میں اضافہ ہو، مدد ہو، یہ لو ہم کو پیسہ مل گیا۔ پھر سوچا نہیں، یہ تو ہمارا نہیں ہے، اس کا مالک تو کوئی اور ہے، اور کسی کی چیز میں، کسی کے پیسے میں بغیر اس مالک کی اجازت تصرف کرنا حرام ہے، یہ کیسے میں اس کو استعمال کروں؟ بہرحال اس کی دینداری نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ اس کو استعمال کرے۔ اس نے اعلان کیا بھائی کسی کا تھیلا مس ہو گیا ہے، کھو گیا ہے، میرے پاس ہے، علامت بتائے تو اور آ کے تھیلا لے جائے۔ شخص آتا ہے، علامت بتاتا ہے، جو صاحب مال تھا، اس جوان نے اس کو صاحب مال کو اس کا پیسہ دیا، اس نے اس کو انعام کے طور پہ 70 درہم دے دیے۔ یہ خوشی خوشی امام خدمت میں آیا، پورا واقعہ بیان کیا، امام نے اس کو 30 درہم اور دیے، اس کو مل گیا کتنے؟ 100 درہم۔ امام نے فرمایا یہ تمہاری حلال کا رزق ہے، یہ رزق حلال ہے۔ تو دیکھیے حلال رزق جو ہے اسلام کی قرآن نگاہ میں بہت امپورٹنس رکھتا ہے۔ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ اہل بیت کی سیرت میں مفت خوری، صرف بھیک مانگنا، سب کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اسلام نے معاشرے میں اس کو پروموٹ نہیں کیا ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں کچھ نہیں ہے تو جاؤ پھر بھیک ہی مانگو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر ایک واقعہ دیکھیے، یہ واقعات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ سب روایات اس لیے بیان کر رہا ہوں واقعات کی شکل میں کہ امام کی سیرت دیکھیے کیا ہے۔ شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، وہ کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ مزدور ہوں، ہاتھ اب بیکار ہو گئے ہیں، مثال کے طور پر ٹھیلا اب نہیں چلا پا رہا ہوں، کیسے ہم ٹھیلے کو اٹھائیں، چلائیں، کیسے سودا بیچیں؟ امام فرماتے احمل علی رأسک، احمل علی رأسک، اپنے سر پہ اٹھاؤ۔ ٹھیلا نہیں چلا پا رہے ہو، انگلیاں خراب ہو گئی ہیں، کلائیاں تمہاری جواب دے چکی ہیں، تو کم سے کم کوہنیاں تو چل رہی ہیں، تم سر پہ جھوا رکھو اور اپنے سر پہ حمل کرو، سہارا دو اس کو، اور جا کے رزق و روٹی کماؤ اپنی۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اب تم یہ کام نہیں کر سکتے، تمہارے ہاتھ خراب، انگلیاں خراب، تو چلو بیٹھو، تم ہر مہینے ہم ایک رقم دیں گے، نہیں، ایسا نہیں کہا۔ احمل علی رأسک، سر سے استعمال کرو، سر کا استعمال کرو، سر پہ جھوا رکھو، سر پہ جا کے سبزی بیچو۔ یہ ہے اہل بیت کی سیرت، یہ ہے اہل بیت کا انفاق کیا جائے۔ تو پہلی خصوصیت مما رزقناہم کا پہلا نقطہ کہ آپ کچھ انفاق کریے، سب نہ کریے کہ دوسروں دشواری ہو۔ دوسرا نقطہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ تیسرا نقطہ وہ یہ کہ یہ رزق حلال ہونا چاہیے جو انفاق کر رہے ہیں۔ چوتھا نقطہ وہ یہ کہ جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، یہ رزق میں جو آپ انفاق کر رہے ہیں، یہ انفاق بالا ترین فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے عرض کیا نا، بہت متعدد آیات میں، روایات میں انفاق کی قدر و قیمت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آپ اٹھا کے دیکھیے، آیت نمبر 177، کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ لیس البر، دیکھیے آدمی چاہتا ہے نیک بنے، ہر ایک سے پوچھے کیا چاہیے، ہم نیک بن جائیں، دعا کریے ہم نیک بن جائیں، اللہ ہم کو نیکی کی توفیق دے۔ خدا کہہ رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم
مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے سجدے کرو، عبادتیں کرو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے. کیا ہے نیکی؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتب والنبیین. بہت ساری باتیں اس میں بیان کی، جا کے مراجعہ کیجیے گا. نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، تم آخرت پر ایمان رکھو، تم ملائکہ پر ایمان رکھو. دیکھیں کتنی چیزیں ہیں ایمان کی. صرف ایمان یہ 5 نہیں، اور بھی چیزیں، یہ سب ہیں وہ اصول ہیں جس میں سب جمع ہیں. اور کیا؟ اور کتب آسمانی پر، انبیاء پر، یہ کرو وہ کرو، سب چیزیں ایک فہرست دی ہے. تو اللہ نے بیان کیا کہ نیکی یہ ہے. یا اللہ نیکی تو نے بیان کر دی، یہ پہنچے کس طرح؟ کیا اس تک پہنچ سکتے ہیں ہم لوگ؟ تو خداوند متعال نے جب یہاں پہ بیان کیا کہ تم ان چیزوں کو نیکی کہا ہے، تو نیکی آخر کس طرح ہم ان نیکی تک پہنچیں؟ دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان، ایک لکھنؤ کی مثال ہے، لکھنؤ کے باہر کے ایک آدمی آئے، وہ آپ سے پوچھے کہ بتائیے کہ بڑا امام باڑہ کہاں ہے؟ آپ نے کہا کہ حسین آباد میں. کہا حسین آباد کہاں ہے؟ یعنی اس طرح کا مثال ہو گئی کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھو نیکی یہ ہے کہ جو ایمان باللہ رکھے، ملائکہ پر ایمان رکھے، کتب پر ایمان رکھے، انبیاء پر ایمان رکھے، نبیین پر ایمان رکھے. لیکن یا اللہ کیا اس نیکی تک پہنچ پائیں گے؟ اس کا تو پہلے بات بتاؤ. اے اللہ تو یہ تو بتا کہ کیا ہم یہ کر سکیں گے؟ قرآن مجید متعدد جگہوں پر آپ کو ملے گا کہ ایک آیت دوسری آیت کو تفسیر کرتی ہے. ایک آیت میں یہاں بات ہوئی، دوسرے ورق پر جا کر اس کی تفسیر ملے گی. اسی طرح یہاں پہ نیکی کو بیان کیا کہ نیکی یہ ہے. لیکن آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 92، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ اسی نیکی جو بھی اس آیت میں بیان کی گئی ہے، ان نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے. لن تنالوا البر، یا تم نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ تم ایک کام کرو. کیا کام کرو؟ حتی تنفقوا مما تحبون، مگر یہ کہ تم لوگ انفاق کرو. 1 2 مما تحبون، جو تم خود چاہتے ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اس میں سے تم انفاق کرو. یہ ہے انفاق، یہ ہے طریقہ. اگر تم نے انفاق کیا جو تم خود اپنے لیے پسند کر رہے تھے، تو تم اس نیکی تک پہنچ جاؤ گے، تم اس انفاق کی حقیقت تک پہنچ جاؤ گے. تمہیں وہ مقامات ملیں گے جو انفاق کے اندر پوشیدہ ہیں. اہل بیت کی یہی تو سیرت تھی، اہل بیت نے یہی تو کیا تھا. سورہ دہر پورا اسی لیے نازل ہوا ہے کہ 3 دن تک روزہ رکھنے کے بعد انفاق کیا. سائل سوال کر رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، دق الباب ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں مسکین ہوں، یتیم ہوں، اسیر ہوں. اہل بیت کیوں کرنا انفاق کریں؟ تو جس چیز کی ان کو ضرورت تھی، افطار کے لیے ضرورت تھی، اسی کو جا کے انفاق کر دیا. 3 بار پورا سورہ دہر نازل ہو گیا فضیلت میں. اس تک ہم لوگ پہنچنا ہے. مسجد رسول ہے، رسول خدا منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں. دیکھیے صدقہ، دیکھیے انفاق بھی صدقہ، اس میں بہت تفصیل سے گفتگو بھی کی جا سکتی ہے. جیسے مثال طور پر امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ استنزل الرزق بالصدقہ، صدقہ دے کر اپنے رزق کو نازل کرو. صدقہ دے کے پیسہ ختم نہیں ہوتا ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں. نہج البلاغہ مولانا نے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں صدقہ دیں گے پیسہ جیب سے جا رہا ہے، پیسہ جیب سے جا رہا ہے لیکن کچھ آ بھی رہا ہے. ان سب چیزوں پر ہم کو اعتقاد رکھنا ہوگا اور ایمان رکھنا ہوگا. صرف اعتقاد نہیں، ایمان بھی رکھنا ہوگا، عمل سے کرنا بھی ہوگا. تو رسول خدا نے مسجد میں اعلان کیا کہ علی کل مسلم صدقۃ فی کل یوم، ہر دن ہر مسلمان صدقہ دے گا. جیسے ہی یہ اعلان کیا، بس آپ کا مجمع ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا. اب کیا ہر دن ہم پیسے دیں گے؟ کیا ہر دن ہماری جیب سے پیسے جائیں گے؟ دیکھیے کتنا آسان کر دیا ہے اسلام نے اپنی تعلیمات کو. ایک جملہ کہوں، بہت اچھا جملہ ہے، اہم جملہ ہے، توجہ کیجیے گا کہ اسلام کی، دین اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں، اوامر
وہ سب بہت بڑے ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی جو مخالفتیں ہوتی ہیں دین کی، نافرمانیاں، وہ بھی بہت بڑی ہوتی ہیں۔ صدقہ کوئی بڑی چیز نہیں کہ آپ ہمیشہ ہزاروں میں صدقہ دیجئے، چھوٹی سی مقدار صدقہ دے دیجئے، یہی آپ کے لیے بہت ہے۔ پیسہ نہیں ہے تو آپ ایک کام کریے، آپ مسکرا کے کسی کو صدقہ دیجئے، آپ کسی کے ساتھ کوئی مشکل حل کر دیجئے۔ رسول خدا، میں ابھی اپنی جملے نہ بیان کروں بلکہ رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں، تو امام رسول خدا نے کیا فرمایا کہ علی کل مسلم صدقۃ فی کل یوم، ہر دن ہر مسلمان صدقہ دے گا۔ سب پریشان، یہ کیسے ممکن ہے کہ ارے ہر وقت یہاں صدقہ دیتے رہیں گے، پیسے جیب سے جائیں گے؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بہت آسان ہے، صرف صدقہ پیسوں سے نہیں ہوتا، اماطہ تو کیا عن الطریق، اماطہ کہتے ہیں راستے سے ہٹانا، یعنی ہٹانے کے معنی میں ہے۔ اماطہ تو کیا عن الطریق، تم راستے سے، طریق سے، تم دوسروں کے راستے میں جو کانٹے بچھے ہوئے اس کو ہٹا دو، ان کے لیے رائے حل نکالو، ان کے لیے کوئی زمینہ فراہم کر دو۔ آپ مسجد میں گئے، دیکھا کہ کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، اس کا پیر سلپ ہو سکتا ہے، ہیں ایسے لوگ ہیں، آپ دیکھیے معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گے۔ جوانوں سے خطاب ہے، جوان اپنے کو ابھی سدھاریں، اگر ابھی نہیں ہوا، درخت ایک مرتبہ ٹیڑھا نکل گیا تو زندگی بھر ایسے ہی ٹیڑھا رہے گا، ابھی سدھار لیں، سیدھا اپنے کو کر لے، بے خیال، کوئی فکر نہیں، چھلکا دیکھا کیلے کا پڑا ہوا ہے، چلے گئے، ہم تو بچ گئے، ہم بچ جائیں، دوسرے چاہے گر جائیں، نہیں، یہ نہیں ہے۔ اماطۃ عن الطریق، یہ صدقہ ہے، کیلے کا چھلکا اٹھا کے آپ کنارے رکھ دیجئے، یہ آپ نے صدقہ دے دیا اللہ کی راہ میں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام گھوڑے پہ سوار جا رہے ہیں، اصحاب ساتھ میں ہیں، ایک دم سے اتر گئے، اور اتر کے آگے بڑھے، ایک پتھر اٹھایا اور کنارے پھینک دیا، اور آ کے دوبارہ سوار ہو گئے اور راستے کو کنٹینیو کیا۔ اصحاب نے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، یہ کیا؟ کہا کہ وہ پتھر تھا، دوسروں کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا تو ہم نے یہ ہٹا دیا۔ دیکھیے سیرت ائمہ کیا ہے، پہلا اماطۃ کا عن الطریق، دوسرا تبسم کا فی وجہ اخیک، تم اپنے بھائی کے سامنے جب کھڑے ہو تو مسکرا کے اس کو دیکھو۔ صبح صبح آپ اٹھیے، زوجہ سے مسکرا کے ذرا بات کر لیجئے، بچوں سے مسکرا کے مسکرا دیجئے، ہنس لیجئے، تھوڑا کھیل لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اپنا روب غصے کی شکل میں نہ بنائے، روب غصے سے نہیں آتا، روب احترام و عزت و محبت سے آتا ہے۔ اللہ سے آپ مرعوب ہوتے نہیں ہوتے، کیا آپ اللہ سے ڈرتے ہیں یا اللہ کی عزت کرتے ہیں؟ آپ والدین سے ڈرتے ہیں یا والدین کی عزت کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں اس لیے مرعوب ہوتے ہیں، ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ خداوند متعال کا ایک اسلحہ جو دشمنوں کے خلاف ہوتا ہے وہ روب ہے۔ اب اس پہ گفتگو ہے، سورہ احزاب میں ہے باقاعدہ، کہ جب جنگ ہوئی تھی احزاب کی تو اللہ نے دشمنوں کے اوپر، کفار کے اوپر روب طاری کیا تھا، مسلمانوں کا جو کم تعداد میں تھے مرعوب ہو گئے تھے، وہ لوگ ڈر گئے تھے۔ تو روب سے کچھ نہیں ہوتا، ڈرا کے کچھ نہیں ہوتا، آپ مسکرائیے، مسکرا دیں گے صدقہ ہے۔ یہ دو۔ تین، آپ کیا کریے، رد سلام، رد کا سلام، آپ سلام کا جواب دیجئے، یہ صدقہ ہے۔ تو دوسروں کی راہ کے سامنے سے مشکلات ہٹانا صدقہ ہے، مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے، دوسروں سے اچھی طرح بات کرنا صدقہ ہے، سلام کا جواب دینا صدقہ ہے۔ اور کیا صدقہ ہے؟ اسماع الاسم، اسماع الاسم صدقہ ہے۔ کوئی بہرا ہے، اس کو آپ اس کی مدد کریے کہ بات سمجھ سکے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں اسماع الاسم، اسم یعنی بہرا سمجھ نہیں پا رہا ہے، آپ کھڑے دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، دیکھیے کتنی سامنے کی باتیں ہیں، بہرا سمجھ نہیں پا رہا ہے، آپ اس کی مدد کر دیجئے، سننے میں سمجھنے میں مدد کیجئے اس کی، وہ نہیں سمجھ رہا آپ اس کو سمجھا دیجئے۔ زیادہ مدد کرنا چاہ رہے ہیں، آپ مستطیع ہیں، پیسہ ہے، تو اس کے لیے وہ مشین لے آئیے تاکہ وہ سن سکے۔ اسماع الاسم، یہ اسماع الاسم صرف بہرے کے لیے نہیں ہے، بات یہ کہ مدد کرے، حل کرے مسئلے کو۔ نابینا، اس کی آپ مدد کر دیجئے، لنگڑا ہے اس کی مدد کر دیجئے،
ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر دیجئے. اہل بیت نے اپنے طواف چھوڑ دیے ائمہ نے تاکہ کسی مدد کر سکیں. یہ سب صدقہ ہے. رسول نے جب یہ بیان کیا سب خوش کہ یہ تو بڑی آسان چیزیں ہیں. لیکن ایک جملہ اور یہاں بیان کر دوں, سننا اور بیان کرنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو عدو مبین ہیں, جو کھلا دشمن ہے, وہ کون؟ شیطان. وہ آپ کو کرنے نہیں دے گا. اس لیے ہمیشہ ذہن میں رہے کہ ہمیں کرنا ہے, فی سبیل اللہ کرنا ہے. صدقہ دے کتنا آسان ہو گیا. پیسے بچا بھی سکتے ہیں انسان, نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہی آدمی کرے. صدقے کے بارے میں ایک جملہ اور پھر آگے بڑھوں گا. صدقہ صرف ضروری نہیں کہ آپ بڑی رقم دیجیے, جیسے میں نے بھی کہا, آپ 1 روپے 2 روپے 5 روپے جتنا کر سکتے ہو دیجئے, نکالیے جیب سے چیزیں. حب دنیا دل سے نکلے, جدھر نکلے گا اتنا زیادہ حب دنیا نکلے گی. یہ سسٹم اللہ نے بنایا ہے, یہی طریقہ ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ من واسا اخاہ بمال. دیکھیے امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ جو بھی شخص اپنے بھائی کو 3 چیزوں سے, تینوں سے یا 3 میں سے کسی ایک سے مدد کرے گا, ہیلپ کرے گا اس کی, تو کیا ہوگا؟ سنیے. پہلی چیز, من واسا اخاہ بمال, مال کے ذریعے سے, بجاہن, عزت و آبرو کے ذریعے سے, بکلمت طیبت, اچھی گفتار, اچھی بات. اگر ان 3 چیزوں سے اس کی مدد کرے گا تو کیا ہوگا؟ حشر یوم القیامت مع الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا. تو روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس کو کس کے ساتھ محشور کرے گا؟ انبیاء کے ساتھ. انبیاء کون؟ جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ, جناب ابراہیم, جناب ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے ساتھ انسان محشور ہوگا. یہ انبیاء. صدیقین کون؟ سامنے کی مثال امام علیہ السلام فرما رہے ہیں, مولا کائنات فرما رہے ہیں, انا صدیق, میں صدیق ہوں. امام کے ساتھ انسان محشور ہوگا. اور تیسرا گروہ کون؟ والشہداء, جناب حمزہ جیسا شہید, جناب جعفر طیار, بدر و حنین و کربلا معلی کے جو شہداء ہیں, خود سید الشہداء کے ساتھ محشور ہوگا. والشہداء والصالحین, جو ان انبیاء اور اولیاء خدا کی جو راستے پہ چلتے ہیں, جو صالحین ہیں, ان کے ساتھ محشور ہوگا. اتنی عظمت. کیا کرنا ہے؟ 3 کام کرنا ہے. امام حسن مجتبیٰ فرما رہے ہیں کہ من واس اخاہ, اپنے بھائی کی مدد کرے کن چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے. بے مالن, یا مال کے ذریعے, او جاہن, یا آبرو کے ذریعے, یا کلمتن طیبتن, کوئی نصیحت اچھی کر دے. کتنا آسان کر دیا دین نے, کتنی راہ ہموار کر دی دین نے آپ کے لیے. امام حسین السلام, دیکھیے اس قصے میں, روایت میں 3 مثالیں پیش کروں گا. ایک شخص آیا امام کے پاس, لڑکا سا تھا, جوان سا تھا. امام سے اپنی مشکلات بیان کی. بہت مشکلات ہیں, خرچ ہمارا پورا نہیں پڑتا ہے, زندگی بسر نہیں ہو پا رہی ہے. 10 اس نے مشکلات بیان کی. امام نے فرمایا کہ, کہا کہ ہم مقروض بھی ہیں مولا. امام نے فرمایا اکتب, لکھو. سب بیٹھے تھے, سب سن رہے تھے, امام کے سامنے بیان کر رہا مشکلات. جب اس نے قرض کی بات کی تو امام نے کہا اکتب, تم لکھ دو. دیکھیے, لکھ دو. کیوں لکھ دو؟ کہ تم ضروری نہیں کہ اپنی رقم اور مقروض جو تم ہو, مدیون ہو لوگوں کے, تم اس کی رقم کو سب کے سامنے بولو, سب سنے, تمہیں شرمندگی ہو. اس لیے لکھ دو اور پرچہ ہم کو دے دو, ورق ہم کو دے دو. تو امام نے دیکھیے ان 3 مال, جاہ یعنی آبرو, اور کلمہ طیبہ نصیحت میں سے اس عزت کو بچا لیا. پھر اپنے غلام کو بلایا, کہا کہ اس کو جب پرچہ دیکھا اس پہ لکھا 500 درہم میں مقروض ہوں, 500 درہم مقروض ہوں. امام نے اس غلام سے کہا اس کو 1000 درہم دو. اس نے لا کے رقم اس کو دے دی جوان کو. تو دیکھیے اس کی مال سے مدد بھی کی امام حسین السلام نے, عزت بھی بچائی, مال سے مدد کی. اور پھر ایک نصیحت بھی کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کسی سے مانگنا تو 3 گروہ سے مانگو. اپنی حاجت کو سوائے ان 3 گروہ میں سے کسی ایک کے پاس لے جاؤ, ان کے سوا کسی کے پاس نہ جانا, ورنہ رائے حل تمہیں نہیں ملے گا. اکثر اوقات ہم لوگ
کام کرتے لیکن طریق اور راستہ صحیح اختیار نہیں کرتے۔ امام نے فرمایا 3 میں سے کسی ایک کے پاس جاؤ اپنی حاجت کو لے کر، ایک ذی دین، جو دیندار ہو اس سے مانگو، تمہاری حاجت پوری کرے گا، دیندار ہے، ذی دین، یا ذی مروت، یا وہ باانصاف ہوگا، وہ انصاف سے کام کرے گا، عدالت اس کے اندر ہوگی، تمہیں دے گا، سمجھے گا، دے گا۔ تیسرا، یا ذی حسب، یا جو خاندانی آدمی ہو، جس کا خاندان ہو، وہ تمہیں دے گا، اس کی عزت و آبرو ہوگی، وہ تم کو دے گا۔ یہ راستہ امام نے اس کو بیان کیا۔ تو دیکھیے مما رزقناہم ینفقون، ان طریق سے تم انفاق کرو، رزق حلال ہو، اللہ تم اصل مالک ہے، سب کچھ مت دو، جو ہے اتنا دو تاکہ اپنے اہل و عیال کا بھی خرچہ پورا کر سکو۔ چوتھا، یہ اہم ترین فضیلت اس کی انفاق کی، مما رزقناہم ینفقون۔ اہل بیت علیہ السلام نے، جس میں امام حسین سید الشہداء نے اس کی بہترین تفسیر کربلا میں ہم کو بیان کی ہے۔ کس طرح بیان کی کہ مما رزقناہم ینفقون، اور وہ کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ تم ان چیزوں کو انفاق کرو، اللہ کی راہ میں قربان کرو جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔ امام حسین کے نزدیک سب سے محبوب چیزیں کیا تھیں؟ جو کچھ دنیا کا مال تھا کربلا میں دین اسلام پر قربان کر دیا، جو کچھ عزت و آبرو تھی وہ بھی دی۔ واقعات کربلا میں ملتا ہے کہ امام خطبہ دے رہے ہیں اور لوگ ہنس رہے ہیں، امام کی آواز کو دبانا چاہ رہے ہیں، امام سے بدتمیزی کرنا چاہ رہے ہیں، امام نے اپنی آبرو دی ہے، آبرو دی ہے اپنی۔ اور کیا دیا ہے؟ اصحاب، کیسے اصحاب؟ خود فرما رہے کہ مجھے ایسے اصحاب ملے جو میرے نہ نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ حبیب بن مظاہر جیسا صحابی، زہیر بن قین جیسا صحابی، جناب مسلم، جناب اوسجا، جناب نافع بن ہلال، یہ صحابی قربان اللہ کی راہ میں کر دیے کہ اللہ کا شکر ادا کر سکیں، نہ کہ فقط اپنے اصحاب، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کر دیا۔ علی اکبر جیسا بیٹا، قاسم جیسا بھتیجا، علی اصغر جیسا یہ شیرخوار، عباس علمدار جیسا بھائی، سب کچھ قربان کر دیا دین اسلام بچ جائے۔ نہ کہ فقط مرد میں عورتوں کو لے کے آئے ہیں کہ زینب جیسی بہن میری شہادت کے بعد میر کاروان بنے گی، کاروان کا سالار بنے گی اور پیغام کو پہنچائے گی، اور جو اذیتیں ہوگی وہ برداشت کریں گی۔ مقاتل نے لکھا ہے، بس 2 جملے مسائب زحمت تمام، کہ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ امام حسین جتنا زیادہ ان قربانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے جا رہے تھے، اتنا چہرہ کھلتا جا رہا تھا، اتنا چہرہ نورانی ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کیوں نورانی ہو رہا ہے؟ امام کے چہرے کا رنگ بتا رہا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا جس سے ہم محبت کرتے تھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں اور شکر خدا بجا لا رہے ہیں۔ یہ حسین ابن علی نے، یہ بھائی نے شکر ادا کیا ہے کربلا میں۔ لیکن ہاں، اب یہ زینب کس طرح شکر ادا کرے گی؟ زینب نے اس طرح شکر ادا کیا کہ بازار شام و کوفہ ہے، یزید کا دربار ہے، یزید کے دربار میں جب یزید نے سوال کیا کہ اے زینب دیکھو تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، بہت ناانصافی کی ہے، تمہارے جوانوں کو شہید کیا، تمہارے گود کے پالوں کو شہید کیا، تمہارے بھائی حسین کو شہید کیا، تو اب زینب کس طرح شکر ادا کریں؟ چہرہ تو کھلا نظر نہیں آ رہا ہے، چہرے کا تو پردہ کیے ہوئے ہیں بالوں سے۔ ایک مرتبہ زبان سے کہتی ہیں، بس ایک جملہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے نیکی کے کچھ نہیں دیکھا خدا سے۔ یہ جناب زینب نے حق شکر ادا کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبوا۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی بات قبول فرما، اور اس مجلس کا ثواب مرحوم مغفور جناب سید مرتضیٰ حسین ابن سید مصطفیٰ حسین کی روح کو وصال فرما۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد
اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم مغفور کی روح کو اصال فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔